بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آیت نمبر 7 سے آج کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے کیفیت بیان کی ہے آخرت کے دن کی کہ کس کس طرح ماننے والے اور نہ ماننے والے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ پہلے سے ہی یہ بات طے ہو جائے گی کہ یہ جس کے دائیں ہاتھ میں اس کی کتاب ہے، اس نے زندگی میں وہ عمل کیے ہیں جس سے اللہ بھی راضی ہوتا تھا، اللہ کا حبیب بھی راضی ہوتا تھا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر کر کے آ رہا ہے۔ تو نامہ اعمال کے دائیں ہاتھ میں ہونے کی بڑی بات ہے۔ آپ جب وضو کرتے ہیں نا تو وضو کی جو مسنون دعائیں ہیں نا، اگر آپ وہ پڑھیں اور اس میں سے دایاں ہاتھ دھونے اور بایاں ہاتھ دھونے کی دعا پڑھیں نا، تو دایاں ہاتھ دھونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم آتنی بکتاب، بسم اللہ اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میری کتاب زندگی میرے دائیں ہاتھ میں دینا اور میرا حساب آسان کرنا۔ اور جب بایاں ہاتھ دھونے لگو تو سرکار نے فرمایا یوں کہو بسم اللہ اللہم لا توتنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اے اللہ میری کتاب زندگی میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور نہ پیٹھ کے پیچھے سے عطا کرنا، کہ یہ دونوں سائن وہ سائن ہیں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے نافرمانی کی ہے، یہ اللہ کے نافرمانی کے زمرے میں آ گیا ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں اس دن دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے حساب لینے میں آسانی ہوگی، سرٹن سی بات ہوگی کہ اس کے اعمال اچھے ہیں، واجبی سا حساب ہوگا اور اسے جنت بھیج دیا جائے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور واپس لوٹے گا وہ اپنے گھر والوں کی طرف شاداں فرحاں۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی، بیوی بچے گھر والے کہلاتے ہیں، والدین گھر والے کہلاتے ہیں، کہ جو فرما بردار ہوں گے اور جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، حشر کے دن بھی ان کو ان کے خاندانوں سے ملا دیا جائے اور وہ اپنے خاندانوں میں خوش خوش جائیں گے کہ ہم بازی جیت گئے اور آج اتنے بڑے دن میں اللہ نے ہماری ملاقات پھر کرا دی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات آپ کے بچوں سے حشر کے دن بھی ہو، آپ کے گھر والوں سے حشر کے دن بھی ہو، آپ اپنے والدین سے حشر کے دن بھی ملیں، تو پھر ایسے اعمال کریں کہ آپ کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہو۔ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا ان کو ان کی فیملیوں سے ملا دیا جائے گا، اور وہ خوش بخت فیملیاں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ قرآن کے لفظ ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ واپس لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش کہ میری بات بن گئی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس بد نصیب کو اس کا نامہ اعمال پس پشت دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے سے، اور وہ بائیں ہاتھ میں ہوگا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ چلائے گا ہائے موت ہائے موت، وہ کہے گا اے کاش پھر موت آ جائے اور میں زمین میں دفن کر دیا جاؤں اور یہ لمحہ نہ آتا۔ جو ہی کتاب بائیں ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے سے ملے گی، یہ جو پیٹھ کے پیچھے سے کتاب ملنے والی بات ہے نا، یہ بھی یہاں دنیا میں بھی سمجھ آتی ہے۔
جس سے آپ ناراض ہوں آپ منہ پھیر لیتے ہیں کہ نہیں؟ بولیں نہیں نا، ہم چاہتے اسے دیکھوں بھی، وہ گزر بھی رہا ہے تو اس طرح کر کے منہ کر کے گزر جانا ہے، اور یہ جو ہم منہ دوسری طرف کرتے ہیں اس سے وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس دن میں بھی پیٹھ کے پیچھے سے دوں گا، یعنی میں ان کو دیکھنے نہیں، نظر دیکھوں گا نہیں، ان کو ان کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، پیچھے سے پکڑایا جائے گا تاکہ ان کے چہرے بھی سامنے نہ آئیں، تو اللہ انہیں دیکھنا نہیں چاہے گا۔ کتنی بڑی بات ہو اور کتنی بڑی پریشانی ہوگی کہ اس پریشانی میں اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ چلائے گا ہائے موت ہائے موت، پھر اس وقت موت مانگے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور داخل ہو جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں، داخل ہو جائے گا سعیراً بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہی اس کا مقام ہے، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہاں بھی جملہ یہ کہا، ادھر کیا کہا تھا؟ وہ اپنے گھر والوں میں خیر سے لوٹے گا، وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش لوٹے گا، یہاں کہا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک یہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش خوش رہتا تھا۔ بات سمجھے؟ وہ وہاں اہل و عیال میں خوش ہوگا، یہ ادھر بڑا خوش تھا، وہاں اس کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی، اب نہ گھر والے ملیں گے، نہ کوئی دوست یار، نہ کوئی سنگتی، جہنم دھکیل دیا جائے گا، کوئی یاور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، دیکھیں یہ قرآن کا مضمون ہے، کہا جو نیکوکار ہے اس کو آخرت میں بھی اس کی فیملی سے ملا دیں گے، اور جو بدکار ہے وہ یہاں تو خوش تھا، لاو لاب میں تھا، نہ نماز کی ہوش تھی نہ خدا کی ہوش تھی، پتہ ہی نہیں تھا، زندگی کھیلتے کھیلتے گزر گئی۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں میں تو بڑا خوش تھا، آج خوشی ختم ہو گئی۔ اب جو حشر کے دن اللہ کے سامنے آیا تو اعمال جب بائیں ہاتھ میں ملے اور پیٹھ کے پیچھے سے ملے تو ساری خوشی کافور ہو ختم جاتی رہی، اب ہائے 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 کے سوا کچھ نہیں، اور جہنم دھکیل دیا جائے گا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ خیال کیا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے حضور لوٹ کر جائے گا ہی نہیں، دنیا میں تو اسے یہی تھا کوئی آخرت شاخرت نہیں، کوئی پوچھنے پکڑنے والا نہیں، تو آج جب سب کچھ آنکھوں کے سامنے آئے گا تو پھر سوائے ہائے کے کچھ نہیں نکلے گا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ تو گمان کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہی نہیں کیا جاؤں گا، بلا کیوں نہیں، اللہ کیا فرماتے کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا، جب وہ غافل تھا اس وقت بھی اللہ اسے دیکھ رہا تھا، جب اسے اللہ کی خبر ہی نہیں تھی اس وقت بھی اللہ کو اس کی خبر تھی، اللہ نے تو اس کی خبر رکھی ہوئی تھی، ایک ایک عمل جمع ہو رہا تھا، ایک ایک لمحے کی خبر تھی اللہ کو، وہ تو بے خبر نہیں تھا، یہ بے خبر ہو گیا تھا، اس نے اپنی بے خبری میں اپنے آپ کو برباد کر دیا، اور اس باخبر نے لمحہ لمحہ لکھ لیا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ یہ حشر کے دن کی کیفیت حال بیان ہوئی۔ اگر چاہتے ہو کہ تم بھی ان لوگوں میں شمار ہو جاؤ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں خوشی کے ساتھ دیا جائے اور وہ خوش خوش اپنے اہل و عیال میں لوٹے، تو پھر ایسی زندگی بسر کرو جس میں اللہ کی فرمانبرداری ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہو۔ وما علینا